السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا میں ہمیں زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک زندگی گزارنا ہے اور ایک زندگی بنانا ہے۔ جہاں تک زندگی گزارنے کا تعلق ہے، وہاں تک سارے جاندار برابر ہیں۔ رات دن کا آنا جانا، صبح و شام کا ہونا، موت اور زندگی کا واقع ہونا، یہ سب ساری جاندار مخلوق کے ساتھ برابر ہے۔ ہمارے یہاں رات ہوتی ہے تو ساری جاندار مخلوق کے یہاں رات ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جب صبح ہوتی ہے تو سب کے نزدیک صبح ہو جاتی ہے۔ انسان کھاتا پیتا ہے، سارے جاندار کھاتے پیتے ہیں۔ انسان کے بچے ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ پیدا ہونا اور مرنا انسان کے ساتھ ہے تو سارے جاندار مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو زندگی گزارنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں سارے جاندار برابر کے شریک ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت اس کو بخشی ہے، اس میں اس سے ہر زمانے میں ایک مطالبہ رہا ہے کہ بھئی زندگی بناؤ۔ جیسے دنیا میں آدمی بہت ساری چیزیں بناتا ہے، مکان بناتا ہے، دکان بناتا ہے، کارخانہ بناتا ہے، اور کچھ نہیں تو روزانہ کی ضروریات میں کھانے پینے کے لیے مستورات، روٹی بناتی ہیں، چاول بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، پہننے کے لیے کپڑا بنتا ہے، ساری چیزیں بنتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کی زندگی بھی بنتی ہے، اور اس کو بنانے کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ یہ ذمہ داری ہے انسان کے اوپر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زندگی بنے گی کیسے؟ زندگی چیزوں سے نہیں بنتی۔ چیزیں تو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کی، اور دنیا کے ساز و سامان کو اللہ نے متاع غرور کہا ہے کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ متاع سامان کو کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، دھوکے کا سامان۔ دھوکہ اس لیے ہے کہ رات دن انسان اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ ایک چیز آدمی کو نظر آتی ہے کہ یہ نفع کی ہے، لیکن اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک چیز آدمی کو فائدے کی نظر آتی ہے، لیکن اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ دوا استعمال کروں گا تو مجھے شفا مل جائے گی اور صحت مل جائے گی، لیکن دوا ریئیکشن کر جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات جن کا تجربہ رات دن انسان اپنی آنکھوں سے کرتا رہتا ہے کہ
سمجھتا کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دیتا ہے اور نکلتا کچھ اور ہے. اس کا نام دھوکہ ہے. اور کچھ نہیں تو دنیا کا دھوکہ موت پر سب کے سامنے کھل جائے گا کہ جس کو آدمی یہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہے گی یا میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، یک لخت آدمی کو وہ دنیا چھوڑنی پڑ جاتی ہے. اور آدمی کا کچھ نہیں رہتا، اور کفن کے 3 کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، وہ سب کا سب وارثوں کا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سمجھانے کے لیے پوچھا، بتاؤ کون آدمی ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پسند ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنا ہی مال پسند ہوتا ہے، دوسروں کے مال کا کیا کہنا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی بینک میں جمع کرا دیا، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے یہاں ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا. یا تم نے کھا پی کر پہن اوڑھ کر اس کو پرانا کر دیا، ختم کر دیا، استعمال کر دیا. باقی فرمایا جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. اور شریعت کا قانون عجیب ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو آٹومیٹک طریقے سے آدمی کا مال وارثوں کی ملکیت میں خود بخود چلا جاتا ہے. دنیا میں جب تک زندہ ہے آدمی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، جس کو دے گا اپنے اختیار سے وہ آدمی اس کا مالک بنے گا، جس کو نہیں دے گا وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، آدمی خود ہی اس کا مالک ہوتا ہے. لیکن انتقال کے بعد فوری طور پر جیسے ہی آدمی کے جسم سے روح نکلی آدمی کا اپنا مال پرایا ہو جاتا ہے، یہ سب وارثوں کا ہو جاتا ہے. تو آدمی دنیا کے اندر اگر یہ سوچے کہ میری زندگی مال سے بنے گی تو مال تو دھوکے کی چیز ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی مالدار ہے کل غریب ہو جاتا ہے، ایک آدمی کل غریب تھا آج مالدار ہو جاتا ہے. زندگی جو بنتی ہے وہ اعمال سے بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح فرمایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ موت و زندگی تو اس لیے ہیں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ پہچانے، تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تم میں اچھا عمل کون کر رہا ہے. اس لیے کہ جس طرح دنیا میں انسان کا تصور ہوتا ہے کہ میرے سارے کام پیسے سے بنیں گے، ایک آدمی ہے اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میرا مکان بھی بن جائے گا، میرے پاس پیسے ہیں تو میں کپڑا بھی خرید لوں گا، میرے پاس پیسے ہیں تو میں سواری بھی خرید لوں گا. جس طرح دنیا میں انسان کو پیسے کی بنیاد پر اپنے سارے کاموں کا حل نظر آتا ہے، آخرت میں دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی کرنسی بدل جائے گی اور وہاں سارے کام بجائے مال کے اعمال سے پورے ہوں گے.
حتیٰ کہ موت آسانی کے ساتھ آئے گی یا سختی کے ساتھ آئے گی، اس کا مدار اور اس کی بنیاد مال نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا مدار اور اس کی بنیاد آدمی کی نیکی اور اچھے اعمال پر ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کرے گا تو مسواک کے اہتمام پر 70 فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے ملک الموت نماز کے اوقات میں مسجدوں میں آتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو مسجد میں نماز میں جماعت کا عادی پاتے ہیں کہ یہ اہتمام کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو موت کے وقت میں کلمہ خود تلقین کرتے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ جو مسجد میں عام طور سے نماز میں آتے ہیں، ملک الموت نگرانی کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آدمی کی آخرت میں کام آئیں گے، اس لیے کہ زندگی اصل دنیا کی نہیں ہے، زندگی اصل آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی تو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے، بناؤ آخرت کی زندگی۔ یہ چیز موت کے وقت سے شروع ہو جائے گی۔ ایمان پر خاتمہ کس کا ہوگا اور ایمان پر خاتمہ کس کا نہیں ہوگا، یہ بنیاد عمل پر ہے۔ قبر کس کے لیے جنت کا باغ بنے گی اور کس کے لیے جہنم کا گڑھا بنے گی، اس کی بنیاد بھی مال پر نہیں ہے بلکہ اعمال پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور ابھی دفن کرنے والے دفن کر کے واپس بھی نہیں ہوتے، انہ یسمع قرع نعالہم، اور وہ مردہ اپنے دفن کرنے والوں کے پیروں کی اور جوتوں کی آوازوں کو سنتا ہے، اور فرشتے اس سے سوال و جواب کے لیے آ جاتے ہیں۔ نماز ایک طرف ہوتی ہے، روزہ ایک طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات ایک طرف ہوتی ہے، نماز کے لیے جو قدم چل کر آئے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں، چاروں طرف سے اعمال قبر میں میت کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے دور ہی سے سوال کر کے اور چلے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جاتی ہیں کہ قیامت تک وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس کے لیے آتی رہتی ہیں۔ تو قبر جو جنت کا باغ بنے گی وہ بھی اعمال کی بنیاد پر بنے گی۔ آخرت کی ایک ایک منزل پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ عمل کام آئے گا۔ قیامت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنے حالات اور اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ خطرہ محسوس ہونے لگے گا کہ اب ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اس وقت میں عمل کام آئے گا۔ جسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اعمال نامے تولے جائیں گے اور 99 دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ایک پرزہ رکھا جائے گا جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ گویا قیامت کے میدان میں اس خطرے میں جو خطرہ جہنم میں جانے کا پورا ہو چکا تھا، اگر کوئی چیز نجات کا سبب بنی تو آدمی کا عمل بنا۔ کسی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور درود شریف لکھا ہوا ایک پرچہ رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث میں آتے ہیں کہ آدمی کو
قیامت کے میدان میں اور وہاں کے ہولناک اور خطرناک منزلوں کے اندر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہاں اس کا عمل کام آئے گا. اور عمل اللہ نے چونکہ عمل کا حکم دیا ہے اس لیے اللہ عمل کے بڑے قدردان ہیں. بڑے قدردان. یہ نہیں ہے کہ وہ مالک الملک ہیں، بادشاہ ہیں، ساری دنیا کے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. تو جیسے دنیا کے شہنشاہوں کے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کسی نے کوئی چیز لا کر پیش کی اور کثرت سے لوگوں نے لا کر ان کو ہدایہ پیش کیے تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا دیا، اور چھوٹی موٹی چیز کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. اللہ کیا ایسا معاملہ نہیں. اللہ آدمی کے عمل کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی مرد عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اور علامت یہ ہوگی قیامت میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور کسی نے کوئی ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. اللہ کے سب محفوظ ہیں. ایسے ایسے عمل جس کی آدمی کو خود کو خبر نہیں ہوتی لیکن اللہ جانتا ہے. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے قیامت میں، اور جب اس کو اپنے گناہوں کا اندازہ ہوگا تو ہلاکت کا خطرہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گھبرائے مت، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے جس کی تجھے بھی خبر نہیں ہے. اور وہ نیکی یہ ہے کہ ایک دن تو سویا ہوا تھا، سوتے سوتے تو نے کروٹ بدلی، تیرے سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے، رات کا اندھیرا تھا، سناٹا تھا، تو نے جب کروٹ بدلی تو کروٹ بدلے میں تیری کمر میں ذرا سی تکلیف ہوئی اور تیری زبان سے نکلا ہائے اللہ. تجھے بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے زبان سے کیا نکال دیا. برابر میں تیری بیوی تھی، اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے شوہر نے کیا کہا ہے. لیکن اس رات کے اندھیری اور تنہائی میں ہمارا نام لینا ہمیں بہت پسند آیا کہ کسی اور کو یاد نہیں کیا، تو نے ہمیں یاد کیا. وہ ہمارا نام لینا آج وہ نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اسی کے بدلے میں جا تیری آج مغفرت کرتے ہیں. بندے کو بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کیا وہ نیکی محفوظ ہوتی ہے. اور تو اور انسان تو انسان اگر چینٹی بھی کوئی عمل کرتی ہے تو اللہ اس کے بھی قدردان ہے. انسان کے عمل کے تو کیوں قدردان نہیں ہوں؟ جیسا کہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، اور ایک چونٹی نے اپنے لشکر میں آواز لگائی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں رون ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ کو اپنی قوم کی حفاظت کا ایک آواز لگانا ایک چونٹی کا، معمولی جانور کا جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی ہے، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس واقعے کو اپنے پاک کلام میں ذکر فرما دیا، اور پوری سورت کا نام سورہ نمل لگ دیا، یعنی چونٹی والی سورت. جب ایک معمولی جانور کے آواز لگانے کی، اپنی قوم کی حفاظت کی، فکر کی اتنی اللہ کو قدردانی ہے تو انسان کے عمل کی تو کتنی قدردانی ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بڑی قربانیوں سے بھری ہوئی، بڑی قربانی سے بھری ہوئی. ایک دفعہ شہادت کا تذکرہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں غزوے میں فلاں شہید ہو گیا، فلاں غزوے میں فلاں شہید ہو گیا،
فلاں غزوے میں فلاں شہید ہو گیا، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی شہید ہوئے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، عمر نہیں جانتا، لیکن اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، اور جو جیسا عمل کرتا ہے اللہ اس کا ایسا ہی بدلہ بھی دیتے ہیں، اور اللہ اس کی ایسی ہی قدر بھی کرتے ہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین، جوانی کی حالت کے اندر یتیم ہو گئے تھے۔ جب باپ زندہ تھے تو بڑی نازوں کی زندگی تھی، اعلیٰ قسم کا لباس، اعلیٰ قسم کی خوشبو، اعلیٰ قسم کے کھانے، اعلیٰ قسم کے ناز و نعمت کے اندر پلا کرتے تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، چچا کی کفالت میں چلے گئے۔ اللہ کی خدمت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضری ہوئی، ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں اچھی لگی، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، لیکن گھر میں کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں تھا، اس لیے اپنے ایمان کو چھپایا۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی چھپتی نہیں ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے ایک عشق ہے، ایک مشک ہے۔ جیسے مشک کسی نے لگایا، خوشبو لگائی، تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے لگائی ہے اس کی خوشبو اسی تک محدود رہے گی اور چھپ جائے گی۔ جیسے ہی عطر کی شیشی کا ڈھکن کھلتا ہے اس کی خوشبو سب جگہ پھیل جاتی ہے۔ ایسے ہی جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو چھپتی نہیں ہے۔ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے اور چھپ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی، یہ عمل چھپ نہیں سکا، گھر والوں کو پتہ لگ گیا۔ چچا نے دو چیزیں سامنے رکھی، گھر میں رہنا ہے تو اسلام چھوڑنا ہوگا، اور اگر گھر سے اگر یہ چاہتے ہو کہ اسلام پر رہو تو پھر گھر میں رہنا نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی محبت میرے دل میں اتر چکی ہے، کسی قیمت پر بھی اسلام نہیں چھوڑوں۔ چچا نے بہت مارا، یہاں تک کہ اتنا بڑا ظلم یہ کیا کہ بدن کے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی اتروا لیے، بالکل برہنہ کر دیا۔ ماں آخر ماں تھی، شوہر تو تھے نہیں، ایک چادر پھینکی اپنے بیٹے کی طرف، انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک کو لنگی کی جگہ باندھ لیا اور ایک کو اوپر سے اوڑھ لیا احرام کی طرح سے، اور چچا نے گھر سے نکال دیا۔ کہاں جائیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سوچا کہ جس کی محبت میں یہ سب کچھ ہوا ہے اسی کے در پر چلنا چاہیے۔ مدینہ منورہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے ساتھ رہو۔ مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں غریب صحابہ اس پر بیٹھے رہتے تھے۔ دو ہی کام ہوتے تھے، یا تو کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے کیونکہ ان کا کوئی در و گھر نہیں تھا، یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی سے کوئی چیز سیکھنے کو مل جائے۔ ان میں شامل ہو گئے۔ کبھی بآواز بلند اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمر نے دیکھا اور یہ فرمانے لگے کہ یہ آدمی کہیں ریاکار تو نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زور سے ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر خبردار، ان کو کچھ مت کہنا، یہ اواہین میں سے ہیں، یہ مخلص لوگوں میں سے ہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں گئے، آپ کے ساتھ ہی رہے، ایک جگہ بیمار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ عبداللہ کے تو زندگی کے آخری لمحات ہیں، جاکنی کا عالم ہے۔ آپ نے عبداللہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کیا خوش نصیبی تھی کہ عبداللہ کا سر اللہ کے نبی کی گود میں ہے، عبداللہ کی آنکھیں اللہ کے نبی کے چہرے پر ہیں۔ بس یہی منظر تھا
کہ عبداللہ کی نظریں آپ کے چہرے کو تک رہی تھی، آپ تسلی کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، اور عبداللہ کا سر آپ کی گود میں تھا، کلمہ پڑھا اور وہیں کے وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا انہیں غسل دو، نہلاؤ، کفناؤ، جنازہ تیار کرو۔ جنازہ تیار ہوا، آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا چلیے ان کو دفن کر دیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ میت کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہی قبر کے اندر اتر کر اپنے عزیز کو قبر میں لٹاتا ہے۔ آپ نے اس وقت میں کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ تم قبر میں اترو، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جتنا قریب عبداللہ سے آج میں ہوں، میری اور اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، لہذا قبر میں اس کو دفن کرنے کے لیے میں اتروں گا۔ اللہ کے نبی بنفس نفیس قبر میں اترے۔ آپ نے حضرت عمر اور ابو بکر سے کہا کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کو قبر میں دفن فرمایا تبوک میں، اور دفن کرتے ہوئے جب دفن سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ میں ساری زندگی یہ تمنا اور حسرت کرتا رہا، کاش یہ جنازہ عبداللہ کا نہیں ہوتا بلکہ عمر کا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا بات کہی؟ کہا کہ اللہ کے نبی اپنے عبداللہ کو دفن کرنے کے موقع پر قبر میں کھڑے ہیں، میت کو قبر میں لٹا چکے ہیں، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو۔ حضرت فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے حسرت رہی، کاش یہ میت میری ہوتی تو کتنا اچھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جیسا عمل کرتا ہے، جو جیسی قربانی دیتا ہے، جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو جتنا قربان کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ایسی ہی عمل کی قدردانی ہوتی ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، کوئی چھوٹا عمل کرے گا اللہ اس کی بھی قدر کرے گا، کوئی بڑا عمل کرے گا اللہ اس کی بھی قدر کرے گا۔ تو زندگی بنانے کے لیے اللہ نے چیزیں نہیں دی ہیں بلکہ اعمال دیے ہیں کہ عمل کرو تو دنیا بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا